السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں منصف علی آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو میں اور اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، جو بریکنگ نیوز اور فریش نیوز ہیں اسپین کی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو ایک بہت اچھی خبر جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ بڑے عرصہ دراز سے جو گھروں کے کرایوں کا کافی زیادہ مسئلہ تھا۔ لوگوں کی تنخواہ 1000 یورو ہوتی تھی اور 800 یورو اس کے گھر کا کرایہ ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں کتالونیہ کی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھایا جو کافی دیر سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی تنظیم کی ڈیمانڈ تھی، اور وہی کیس لے کی گئی تھی پارلیمنٹ آف کتالونیہ میں۔ وہاں پہ بحث ہونے کے بعد جو اس وقت حکومت میں پارٹی ہے، انہوں نے اس کو پاس کیا ہے قانون کو۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ 30% تک جو ہے وہ کرائے کم کیے جائیں گے۔ کتالونیہ کے تقریباً تمام بڑے قصبے اور شہر کے ایریاز میں تمام میں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مالک جو ہے مکان کا وہ بغیر حکومت کی اجازت کے کرایہ نہیں بڑھا سکے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ بے لگام چھوڑا گیا تھا اس سیکٹر کو کہ جتنا مرضی کرایہ بڑھا لیتے تھے۔ یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے ہماری کمیونٹی کے لیے، کیونکہ غیر ملکیوں کی کمیونٹی اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہوتے، وہ کرائے پہ رہتے ہیں۔ بلکہ اب تو کتالونیہ میں ان کی لوکل جو پاپولیشن ہے وہ بھی ہاف سے زیادہ جو ہے وہ کراؤں پہ رہتی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ میجورٹی آف پیپل کا یہ تھا اس وقت۔ تو یہ بہت احسن قدم اٹھایا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ اور اس میں یہ ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ قانون پاس ہونے کے بعد اب تھوڑا سا یہ اس میں مسئلہ آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ تو اب آنے والے وقت میں اگر وہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو عدالت میں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں، تو یہ اب نیکسٹ دیکھیں گے۔ لیکن ابھی یہ قانون پاس ہو چکا ہے اور اس کو لاگو کر دیا گیا ہے۔ اب نیا جو بھی دوست گھر لینا چاہتا ہے وہ ایک خاص مقرر کر دی گئی ہے، ہر ایریاز کے حساب سے جو ہے وہ رینٹ بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ آپ جس ایریا میں گھر لینا چاہیں گی اس کے اجنتا منتوں کے پاس جائیں، اس سے آپ اس ایریے کے مطابق کا کرایہ پوچھیں کہ اس ایریا میں بائی کتالونیہ حکومت گورنمنٹ کیا کرایہ مقرر کیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ وہاں پہ گھر لیں۔ اس کے بعد اگر کسی دوست کا جو مالک مکان ہے وہ اپنی مرضی سے گھر کا کرایہ بڑھانا چاہتا ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، جو کہ حکومت کا ایک طے شدہ سارا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اب اس کو کرایہ بڑھانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ دوستوں بہت اچھی خبر ہے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جو دوسری خبر ہے وہ تھوڑی سی بیڈ ہے۔ منکادہ جو ایک ایریا ہے بارسونا کے ساتھ آریا میٹروپولیٹانا کے بھی اندر ہے، پروونسیا بارسونا کے بھی اندر ہے، وہاں پہ ایک مسجد کو انفارچونیٹلی آگ لگا دی گئی ہے، کوئی شر پسندوں کی طرف سے۔ آگ لگانے کا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ جمعرات والے دن پیش آیا، اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ وہاں پہ مسجد کو نقصان پہنچا۔ فائر بریگیڈ نے بر وقت وہاں پہ آ کے کارروائی کی اور اس کی آگ کو بجھایا۔ اس کے بعد تیسری جو نیوز آپ لوگوں کے ساتھ دوستو شیئر کروں گا وہ تھوڑی سی اور افسردہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹیں پورے یورپ کے لیے بند ہو چکی ہیں، اور ان کا جو عملہ ہے اس کو واپس بلایا جا رہا ہے، کیونکہ خراب کارکردگی کی وجہ سے اور خراب ہمارے جہازوں کی وجہ سے یورپی یونین میں یہ بین ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے تمام عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تمام فلائٹس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اور پی آئی اے نے معاہدہ کیا اپنا ترکش ایئر لائن کے ساتھ اپنے مسافروں کو لے کے جانے اور لے کے آنے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ پہلے ہماری جو ڈیڈ باڈیز تھیں ہماری کمیونٹی کی پاکستانیوں کی، وہ فری آف کاسٹ یا بہت کم اس پہ خرچہ آتا تھا، کیونکہ اپنی ملک کی جو سرکاری ایئر لائن تھی وہ آتی تھی۔ لیکن اب ایسا دوستوں نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہر دوست جو ہے وہ اپنی انشورنس کی طرف توجہ دے۔ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ لوگوں کو اپنی انشورنس کروانی چاہیے، تاکہ نیکسٹ خدا نخواستہ ایسا کہ موقع آتا ہے تو پریشانی سے بچا جا سکے۔ باقی اللہ تعالیٰ تمام پہ اپنا کرم اور فضل کرے، پردیس کی موت اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو دوستو یہ تھی ایک نیوز۔ اس کے بعد اگلی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ونس اگین کہ آنے والے وقت میں چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن دوستو ابھی تک بالکل نہیں ہے۔ اسائلم سیکرز کا جو قانون ہے وہ سخت یہ انہوں نے کرنا ہے۔
امیگریشن کے بارے میں انہوں نے ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا. آنے والے وقت میں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وقتاً وقتاً جیسے جیسے نئی اپڈیٹ سامنے آئیں گی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا. اس کے بعد دوستو اسپین میں اس وقت معاشی طور پہ کافی زیادہ برے حالات چل رہے ہیں. اس وجہ سے آپ لوگ جس کام پہ اس وقت لگے ہوئے ہیں کوشش کریں وہیں پہ زیادہ زیادہ لانگ ٹرم کم از کم یہ 3 4 5 مہینے جو ہیں یہ آنے والے کافی ٹف ہیں جب تک کوئی نہ کوئی ویکسین بنیادی لیول پہ نہیں آتی, کیونکہ کنفرم ویکسین آنے میں تو ٹائم لگے گا, کیونکہ انہوں نے تمام مریضوں پہ اپروو کرنے کے بعد اس کو اپروو کرنا ہے, اس کے بعد یہ اوپنلی پوری دنیا کے لیے اویلیبل ہوگی. لیکن بنیادی ویکسینز جو ہیں وہ امید کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. اس کے بعد امید ہے کہ دنیا کی اس کرونا وائرس سے جان چھوٹ جائے گی. دوستو جو بھی نئی نیوز آتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں جلدی سے جلدی شیئر کروں, تاکہ آپ لوگ جو ہے ایک خاص طور پہ امیگریشن کی نیوز, کیونکہ بہت زیادہ دوست جو ہے وہ بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں. دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو اگر میری کو پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک لازمی کیا کریں, تاکہ مجھے انکریج ملے اور مجھے حوصلہ ملے کہ میری ویڈیوز پسند کی جا رہی ہیں اور میں مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا کے لے کے آؤں. تو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. تو ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.